اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جو شخص یہ وظیفہ کرے گا کبھی مخلوق کا محتاج نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ یعنی اتنی اللہ پاک اس پہ فراوانیاں کر دیتے ہیں کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ رزق کے معاملے میں، کسی بھی چیز کے معاملے میں اللہ اس کو ہر چیز میں وسعت اور برکتیں عطا کر دیتا ہے جو یہ عمل کرتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ، دیکھیے بات یہ ہے کہ صرف یقین شرط ہے۔ دیکھیں اللہ ہم سب کا رازق ہے، مالک ہے، خالق ہے۔ رزق کا وعدہ اللہ پاک نے کیا ہے۔ کبھی بھی ایسا پاسبل نہیں ہوتا کہ جو چیز اللہ نے دینی ہو اس کو کوئی شخص جو ہے، کوئی کہتے ہیں نا کہ جی اس نے باندھ دیا، اس نے روک دیا۔ میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اللہ دینے والا ہے، جو اللہ دے رہا ہے اس کو روک کوئی نہیں سکتا، جو اللہ لے رہا ہے اس کو بھی کوئی روک نہیں سکتا۔ تو بات یہ ہے صرف یہ، آپ کا رزق آپ کو ملتا ہے، تھوڑی سی اس میں مشکلات بڑھ جاتی ہیں اگر کوئی بیچ میں رکاوٹیں کر دیتا ہے، کوئی بیچ میں شرارتی ہوتا ہے، کوئی جادو کر دیتے ہیں، کوئی ٹونے کر دیتے ہیں، تو ایسے کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو جادو پر اور ان چیزوں پر بلیو کرتے ہیں، کرواتے ہیں یا کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ایسے معاملات کو اللہ نے جب رزق بندے کو دینا نا، پیدا کیا اور رزق دینا ہے۔ اچھا، اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں۔ کئی دوست یہ بحث کرتے ہیں کہ جناب آپ یہ کہتے ہیں شاہ صاحب کہ جناب رزق اللہ نے دینا ہے تو کیا پھر ہم کام کرنا چھوڑ دیں؟ اچھا، اگر میں اس کی بھی آپ کو ایک توجیہ پیش کرتا ہوں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ بات میں وزن ہوتا ہے۔ باتیں جو ہے نا یہ ایسے نہیں ہوتے، تجربوں سے خالی نہیں ہوتی، تجربات کی چوڑ میں بولا جاتا ہے کہ اگر تو آپ یہ سوچ کر کسی صحرا میں، جنگل میں چلے جاتے ہو کہ دیکھتے ہیں اللہ وہاں رزق دیتا ہے کہ نہیں دیتا، تو اگر یہ سوچ آپ کے ذہن میں ہے تو آپ یقین مانیں اللہ آپ کو وہاں پہ رزق نہیں دے گا، آپ بھوکے مر جاؤ گے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ قدرت کو چیلنج کر رہے ہیں نا آپ، دیتا ہے یا نہیں دیتا، اس کا کیا مطلب؟ ہاں، آپ اپنی سوچ بدل دیں اور یہ سوچ کر اگر آپ جنگل میں جا کے بیٹھ جائیں، صحرا میں جا کر بیٹھ جائیں کہ میرا رب میرا رازق ہے، وہ مجھے یہاں بھی رزق دے گا، بس یہ سوچ بدلنے کی بات ہے۔ یقین کریں وہ آپ کو صحرا میں ہو، جنگل میں ہو، پانی میں ہو، کہیں بھی ہو، وہ آپ کو رزق دے گا اگر آپ نے اپنی سوچ کو بدل لیا۔ اور اگر آپ نے یہ سوچا کہ یار چلیں کام نہیں کرتے، دیکھتے ہیں اللہ رزق نہیں دیتا ہے کہ نہیں دیتا، نہیں، پھر نہیں دے گا۔ اگر آپ کی یہ سوچ ہے کہ چلیں جی کوئی کام نہیں کرتے، میرا رب تو ہے نا، وہ کوئی بندوبست کر دے گا، پھر سوچ بدل لی تو اللہ پاک آپ کو گھر بیٹھے بھی دے دے گا۔ یہ رزق کے معاملات میں ہمارے خیالات تو یہی، اسی لیے ہم تو اس کو مانتے ہیں کہ اگر آپ قدرت کی ریٹ کو چیلنج کرنے بیٹھ جاتے ہیں دین پھر آپ مقابلے پہ آ رہے ہیں۔ یہ انسان کی اوقات نہیں ہے۔ انسان کی اوقات ہے عاجزی۔ یہ مانے کہ اللہ رازق ہے، ہاں آپ کے ساتھ آپ سے نہیں ہو پا رہا تو آپ کہیں کہ ٹھیک ہے میرا اللہ مالک ہے، اس نے پیدا کیا، وہ مجھے رزق دے گا انشاءاللہ، میرا یقین ہے، اور یقین کریں کہ وہ آپ کو گھر بیٹھے بھی عطا کر دے گا۔ اتنی سی ساری یہ توجیحات ہیں۔ اس کے بعد ہم ڈائریکٹلی اپنے وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ دیکھیے ہر نماز کے بعد آپ نا اللہ کے دو نام، یا وہابو 7 بار، ہر نماز کے بعد یا وہابو 7 بار اور یا باسطو 40 بار، یہ ہر نماز کے بعد پڑھا کریں، اس میں کچھ بھی وقت نہیں لگتا، یہ آپ پڑھا کریں۔ اور عشاء کی نماز کے بعد آپ 1414 مرتبہ اسم یا وہابو پڑھا کریں۔ اب یہ آپ کے دو حصے ہو گئے اس عمل کے۔ ایک تو ہر نماز کے بعد آپ نے 7 بار یا وہابو، 40 بار یا باسطو یہ پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد آپ نے جو ہے وہ 1414 بار یا وہابو پڑھنا ہے۔ یہ عمل آپ 11 دن کر لیجئے، 21 دن کر لیجئے، 41 دن کر لیجئے، آپ کر کے دیکھیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو مخلوق کا محتاج نہیں رہنے دیتا۔ کسی بھی ضرورت کے لیے آپ کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ ہی پوری کرنے والا ہے۔ لیکن وہ جو دل سے آپ کے ہوتا نا کہ جی چلیں اس چیز کی ضرورت پڑ گئی، فلاں سے مانگ لیتے ہیں، آپ کا ہاتھ یوں نہیں کبھی ہوگا زندگی میں، ہمیشہ ایسے رہے گا۔ یہ عمل کر کے دیکھ لیں۔ اور اس کے آگے آپ کی تھوڑا سا درود شریف کی بات، تو وہ آپ 3 بار کر لیں، 5 بار کر لیں، 7 بار کر لیں۔ ہر نماز کے بعد جب پڑھیں تو 1 بار کر لیں، 1 بار درود ابراہیم پڑھیں، 7 بار یا وہابو پڑھیں، 40 بار یا باسطو پڑھیں، پھر 1 بار شریف پڑھیں، یہ تاکہ عمل مختصر رہے نماز کے بعد۔ اور جب عشاء والا جو عمل کرتے ہیں تو پھر 3 بار پڑھ لیں، 5 بار پڑھ لیں درود ابراہیم یا والآخر۔ تو انشاءاللہ یہ آپ کریں، عمل آپ کی زندگی کو بدل دے گا۔ خصوصی اجازت کے لیے ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، چینل سے جڑے رہیں۔ دعاؤں کے لیے شامل ہونا چاہتے ہیں خصوصی دعاؤں میں تو پھر اپنا نام اور مسئلہ کمنٹ میں لکھ دیجئے، اور مسئلہ پرائیویٹ ہے تو واٹس ایپ نمبر لے لیجئے، کمنٹس میں آ کے وہاں پہ ڈسکس کر لیجئے۔
اور اگر کوئی ایسے بہن بھائی ہیں جو زندگی کے حالات سے اتنے تنگ آ چکے ہیں کہ وہ مسئلہ کوئی بھی پریشانی ایسی ہے، بچے کی شادی نہیں ہو رہی، کوئی اور مسئلہ ہے، زندگی میں کوئی ویزا نہیں لگ رہا، تو آپ کوئی بھی مسئلہ ہو اس کے حل جو آپ کے کرنے سے یا کسی اور کے کرنے سے ابھی نہیں ہو رہا، تو ہمیں موقع دیجئے، پھر ہم سے بات کر لیجئے واٹس ایپ پہ آ کے، انشاءاللہ کوشش کریں، کرنے والی اللہ کی ذات ہے، انسان صرف کوشش کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے ہمارے کرنے سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور آپ سے ہمیشہ ریکویسٹ رہی ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے آپ کی خیریت مانگتے ہوئے اجازت چاہیں گے، زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔